نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى صلوات بجي محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد آل محمد۔ خطبے کی ابتدا میں سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ One of the types, or I can say one of the things which shows a person possesses taqwa کہ وہ اس کے پاس اینگر مینجمنٹ ہوتا ہے، غصے کو قابو میں رکھتا ہے۔ روایات کے اندر آیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد، الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی جانب سے ہے۔ یعنی انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اینگر کی حالت میں ہوتا ہے، اینگری ہوتا ہے، تو کما یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ایک شیطان آیا ہوا ہے۔ الغضب یفسد الایمان، غضب ایمان کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے۔ روایت میں آیا جیسے سرکہ ونیگر عسالی کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، اسی طریقے سے غصہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے۔ الغضب من النار، غصہ جہنم کی آگ ہے یا آتش کہہ دیجئے، فائر ہے۔ بہت سارے اس وقت اگر آپ جا کے دیکھیں جو زندان میں، پریزن میں، ان سے جا کے بات کریں تو ریگریٹ کرتے ہیں، ایک اسٹڈی تھی اس کے بعد، وہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ بیکاز آف فیو سیکنڈس وی گوٹ اینگری اینڈ وی کمیٹڈ دیٹ کرائم، اور ہم اس پہ افسوس کرتے ہیں کہ اے کاش ہم نے وہ نہیں کیا ہوتا، اے کاش نہیں کیا ہوتا۔ تو اس کا جو جرم ہے جو اس نے کیا ہے، اس کے کرائم کی وجہ سے then they have to stay maybe for their whole life in that prison۔ ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور میں اس کی وجہ سے نقصان بھی بہت اٹھاتا ہوں، میں what should I do؟ تو وہاں پر عالم دین نے ایک بہت اچھی بات کی۔ عالم دین نے کیا کہا کہ اگر، کیونکہ میرے روایت کیا، الغضب من النار، غضب کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ فائر ہے۔ کمپیریزن جو کیا ہے رسول خدا نے واقعتاً ایسا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارے گھر میں، عالم دین کہتا ہے اس شخص کو، اگر تمہارے گھر کے اندر آگ لگ جائے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ اگر آگ لگ جائے تو میں پہلی کوشش، سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ پانی لے کر آؤں اور پانی سے آگ کو بجھاؤں۔ عالم دین نے کہا if the water is not available what will you do؟ اس نے کہا کہ میں مٹی کو لا کر پھینکوں گا، ڈسٹ جو ہے وہ بجھا سکتی ہے آگ کو۔ اس نے کہا کہ اگر بالفرض for example water and dust both are not available what will you do؟ He says that then I will run from that house to save my life۔ اس نے کہا کہ سوچو، فرض کرو کہ you are in an apartment اور آگ ایسی لگے، now you cannot run away what will you do؟ اس نے کہا میں اور کچھ نہیں کہوں گا، مدد کے لیے پکاروں گا۔ اور خداوند متعال نے بھی غصے کے لیے ایسے ہی کہا ہے، 4 سٹیپس فالو کرو۔ دا فرسٹ سٹیپ از، غصہ آئے تو آگ کی طرح پانی چاہیے، وضو کر رو۔ روایت میں آیا کہ اگر غصہ آئے فلیتوضأ، کہ تمہیں چاہیے کہ وضو کرو۔ یہ وضو کا پانی جو ہے آگ کو ٹھنڈا کرے گا، غصے کی آگ کو۔ اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو کیا کہتا، مٹی ڈالی تھی، اگر پانی نہیں ہے تو اے انسان اس مٹی کے اوپر تو اپنے سجدے کے لیے اپنے سر کو اس مٹی پر رکھ دے، اس خدا کی بارگاہ میں چلا جا غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اگر مٹی بھی اویلیبل نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو وہاں پر وہ بھاگ رہا تھا
جان بچانے کے لیے، تو اپنی اسٹیٹ کو، اپنے روم کو جہاں پر ہے اس کو چینج کر دے. اف یو آر ان دیٹ روم اینڈ اف یو آر اینگری، چینج دا روم، چینج یور اسٹیٹ. اف دس از ناٹ پاسبل ایون، سو دا لاسٹ آپشن از کہ آپ مدد کے لیے پکاریں. روایت میں آیا کہ اگر غصہ آئے فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اگر تمہیں غصہ آئے تو مدد کے لیے خدا کو پکارو، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اب کمال دیکھیں کہ جن بیوی کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، میرے اور آپ کے غصے کو کنڈیم کیا گیا، اور وہ بیوی ہے جس کے غصے کو خداوند متعال نے کہا یہ اس کا غصہ میرا غصہ ہے. Her anger is my anger. This is the riwayat which has been quoted by Ahl Sunnah and Shia in both the books with authentic narrations. This is the hadith. Inna Allah la yarda li rida Fatima wa yaghdabu li ghadabiha. اللہ سبحانہ و تعالی خداوند متعال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی رضایت کے اوپر راضی ہوتا ہے، اور ان کے ناراض ہونے پر خداوند متعال ناراض ہوتا ہے. اگر تو تقوی کا جو پہلے میں نے ہم نے کانسیپٹ ہم نے بتایا کہ ون آف دا سائنس آف تقوی ایک انسان اپنے اینگر کو کنٹرول کے اندر رکھتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد عجل فرجہم. جب بھی یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادتیں اور شہادتیں آتی ہیں، اور when we see our اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, there is some sort of happiness in our hearts in such a way that we see that these are those people کہ جن کے لیے اس کائنات کو بنایا تھا خداوند متعال نے، ان کے لیے کائنات بنی تھی. اور اس کے بعد یہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ میرا کسی طرح سے رشتہ موجود ہے، شیعہ ہونے کا یا محب ہونے کا. I have some sort of connection. This is the happiness we have in our hearts. But with that happiness we have some sort of responsibility as well. Responsibility کیا ہے؟ یہ وہ پرسنالٹیز تھیں خدا کے دین کے لیے اتنا مقام ہونے کے باوجود اپنی لائف کو دے دیا، اپنی لائف کو خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیا تاکہ یہ دین مجھ تک پہنچ سکے. اب میری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں اس دین کو میں کیسے لیتا ہوں. Now you will see among Shias, I'm not discussing about non-Shias, you will see even from Rasulullah till now, there are two groups actually جو دین کو واقعتاً امپورٹنس دیتے ہیں، اور کچھ شیعوں کے اندر ایسے ہم کہ جو دین کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، سیریسنس نہیں ہے ہمارے اندر. یعنی اگر میں کیٹیگرائز کروں شیعوں کو تو دو کیٹیگرائزیشن یہاں پر کر سکتا ہوں. دوز پیپل ہو آر سیریس اباؤٹ دیئر لائف، اباؤٹ دیئر ریلیجن، اینڈ سم دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ دیئر ریلیجن، اباؤٹ دیئر لائف. ممکن ہے شاید دنیا کے اندر بہت زیادہ جو ہیں سیریس ہوں گے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کی بزنس پلاننگ کیا ہے، وہ آپ کو 20 سال کا پورا پلان بتائیں گے. آپ ان سے پوچھیں کہ جناب فجر کی نماز کا کیا حال ہے، تو فجر کی نماز کہتے ہیں ہم ظہر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں مولانا. اٹ شوز کہ دیٹ دے آر ناٹ سیریس ان دیئر ریلیجن. اس کو عربک میں ایک ورڈ کہتے ہیں لا ابالی. ابالی کہتے ہیں کہ میں فکر مند ہوں، ابالی مجھے فکر ہے، لا ابالی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جس کو فارسی میں کہتے ہیں بے پرواہ، کیئرلیس. یہ ہمارے ساتھ موجود ہے کہ لا ابالی جو ہے یہ کانسیپٹ اٹ از کمنگ ان آور کمیونٹیز اسپیشلی ود دا یوتھس، ود دا نیو جنریشن اٹ از کمنگ اے لاٹ. آپ دین کو چھوڑ دیجئے، دنیا کے اندر بھی یہی حال ہو رہا ہے. آپ ایجوکیشن کے اندر دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے فیملی کے اندر کیا حال ہے، کتنا بچوں کے لیے ہم فکر کر رہے ہیں. میرے پاس کیا پلان ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، میرا 10 سال 20 سال کا کیا پلان ہے، میرے بچے جو ہیں 20 سال کے بعد کہاں موجود ہوں گے. آئی ڈونٹ ہیو اینی پلان. اٹ شوز دیٹ میرے پاس سیریسنس نہیں ہے، دین کے اندر سیریسنس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری امپورٹنس جو ہے، جس چیز کو میں امپورٹنس دے رہا ہوں وہ تبدیل ہو چکی ہیں. I would like to quote here the hadith of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. It's a beautiful hadith in Nahj al-Balagha. Imam Ali alayhi salatu wassalam says, قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يَحْسُنُ اور مَا يُحْسِنُ. اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے.
آپ اگر اپنی قیمت کو جاننا چاہتے ہیں تو کیسے جانیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کی ویلیو کو جاننا چاہتے ہیں، مثلا اگر گولڈ کی اگر ویلیو کو جاننا چاہیں گے تو کیسے جانیں گے؟ آپ اس کے کیرٹ کو چیک کریں گے. آپ اگر رائس دیکھنا چاہتے ہیں اس کے رائس کی کیا ویلیو ہے تو کے جی کے ساتھ اور اس کی کوالٹی کے ساتھ چیک کر لیں گے. بٹ واٹ اباؤٹ پیپل؟ انسان کی ویلیو کیا ہے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے اور آپ سب کے لیے ہوم ورک ہے. جائیے اور جا کر دیکھیے، آپ کو وقت ملے، ہوم ورک ہے آپ کے لیے. اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنے خود کی ویلیو خود نکالیں. امام کہتے ہیں کہ ہر شخص کی قیمت وہ ایک قیمت کل امرئ، ہر انسان کی قیمت وہ ہے ما یحسن، جو اسے پسند ہے. اس کو کیا چیز پسند ہے، کس کو وہ امپورٹنس دیتا ہے. یا اگر دوسرے طریقے سے اس کو پڑھوں، قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو اسے خوبصورت بنا رہی ہے، جو اس کو زینت عطا کر رہی ہے. کیا چیز اس کو زینت عطا کر رہی ہے؟ پہلے اس کو بات کر لوں زینت عطا کرنے کو. ایک عالم دین تھے ایران کے اندر، so he used to discuss this کہ اپنی کلاس کے اندر کہ دیکھو تم اگر کسی دن ایک نئی گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ، you have a new vehicle, it's a Porsche vehicle, I don't know کون سی پوش وہیکل ہے، مرسیڈیز لے لیجیے، کچھ بھی لے لیجیے. آپ ایک پوش وہیکل کے اندر بیٹھیں اور پوش وہیکل کے اندر بیٹھنے کے بعد your behavior changes, your attitude changes. I'm something now. کہا کہ یہ سمبل ہے کہ تو مادہ پرست ہے، تو مٹیریلسٹ ہے. تیری قیمت یہی تھی، اس سے زیادہ تیری قیمت نہیں تھی. تو سمجھتے تجھے یہ خوبصورت بنا رہی ہے، تیری قیمت یہی ہے، تو مادہ پرست ہے. آج کی دنیا کے اندر عزیزوں ہم نے بہت زیادہ کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں لوگوں میں، یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ دین کی بنیاد پر. آج کے دور کے اندر کیٹیگرائزیشن خالی دو رہ گئی ہیں، یا خدا کا ماننے والا ہے یا مادہ پرست مٹیریلسٹ ہے. کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ دوسری جو حدیث کا جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں اس کو ما یحسنہ سے پڑھوں میں کہ مجھے کیا پسند ہے، میری قیمت وہ ہوگی، مجھے کیا پسند ہے. اس کے اندر بھی شیطان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. مجھے کبھی کبھار لگ رہا ہوتا ہے کہ اوہو دین تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں اس کے بہت ویلیو دیتا ہوں، میری زندگی کے اندر دین ہر جگہ موجود ہے. ہوتا کیا ہے کبھی کبھار اتنا میں دکھاوا کرتا ہوں، شو آف کرتا ہوں سب کے سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں اوہو ماشاء اللہ شیخ کامران جو ہیں بہت دیندار ہیں. اب آپ سب آ کے کیا کرتے ہیں، آپ کے رسپیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب. اب میں بھی بعد میں فیل کرنا شروع کر دیتا ہوں آئی ایم سم تھنگ. میں بھی ملا صاحب ہو گیا ہوں، میں بھی مولانا ہو چکا ہوں، اور میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس دین ہے ہی نہیں. دین جو ہے میں نے کیا کیا ہے، دین میں نے خالی مسجد امام بارگاہ تک رکھا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے رکھا ہے. جب میں گھر میں جاتا ہوں، میں آفس میں جاتا ہوں، میرے پاس دین موجود نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں دین کو پسند کر رہا ہوں، جبکہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، نتھنگ ایلس. یا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی سوسائٹی اور کمیونٹی کے اندر موجود ہوں جہاں دیندار لوگ تھوڑے سے کم ہیں، تو دیندار کم ہیں تو ان کے درمیان میں اگر میں موجود ہوتا ہوں تو ہم اردو میں کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا. جو اندھے ہیں وہ سارے، اس کے اندر ایک آنکھ والا کیا ہوتا ہے، ہی بیکمس راجا، ہی بیکمس دا کنگ. ہاں مہاراجا بن جاتا ہے وہ. میں اپنے آپ کو ایسے فیل کرنے لگتا ہوں. ہوتا کیا ہے اس کی وجہ سے، میں اپنے آپ کو خود فول کر رہا ہوں، میں بے وقوف بنا رہا ہوں کہ مجھے پسند ہے. حقیقت میں وہ مجھے پسند نہیں ہے، نہیں ہے مجھے پسند وہ. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ میری سیریسنس جو ہوگی دین کے اندر وہ کم ہو جائے گی. اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آپ اگر پیک کے اوپر جو جانا چاہتے تھے دین کے اندر، اب پیک کے اوپر آپ دین کے اوپر نہیں جائیں گے. جو ہے آپ اسی کو سمجھیں گے کہ بہت کچھ میرے پاس دین میں موجود ہے، میں اس سے راضی ہوں. اور انسان کی جو گروتھ ہے، ریلیجس گروتھ ہے، اس کے اندر یہ بیریئر ہے کہ انسان قانع ہو جاتا ہے واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ آئی ایم ہیپی الحمدللہ، مجھ سے زیادہ دیندار تو کوئی نہیں الحمدللہ رب العالمین. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین کے اندر سیریسنس موجود نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہم نے آپ کو بتائی کہ دین کے اندر سیریسنس آنی چاہیے جب میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہوں. کیوں، وجہ کیا ہے؟ اب اس سے آگے ایک اور بات کرتا ہوں. اگر میرے پاس دین کے اندر سیریسنس ہوگی تو دین آئی ہیو اے پلان ٹو ڈو سم تھنگ. میرے پاس پلان ہوگا. واٹ شوڈ آئی ڈو؟ میں اپنے بچے کے لیے پوچھوں کہ اگر آپ کو 10 سال کا پلان بتائیں، ایکیڈیمک پلان، یو ہیو این ایکیڈیمک پلان فار یور کڈ، یو ہیو اے پلان فار یور بزنس. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
What about the religious growth of your family or of yourself? मेरे पास क्या है? मैं अगले साल जो साल ख़त्म हो रहा है, जो नेक्स्ट साल आ रहा है, मैं एक साल में खुदा के नज़दीक होना चाहता हूँ, मैं कहाँ पर हूँगा मैं? क्या मेरे पास कोई प्लान है या बगैर प्लान के मैं चल रहा हूँ मैं? अब इसके अंदर होता क्या, जब इफ़ आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान, तो होता क्या है, इसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके पास आने लगती है। ये भी एक धोखा है, दुनिया दारुल गुरूर है। मैं जाहिर के अंदर कुछ चीज़ों को समझता हूँ, जब मुझे अचीव हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ ओहो मैंने कुछ अचीव कर लिया, दरअसल हकीकत में वो अचीवमेंट है ही नहीं, वो आर्टिफिशियल अचीवमेंट थी। मिसाल देता हूँ, एक आलिम दीन का ये वाक़या है। वो कहते हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, नेक्स्ट डे आई हैड एग्ज़ाम, सो ही सेड दैट आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स, सो उसकी प्रिपरेशन मुझे एक दिन करनी है, दूसरे दिन करनी है, तीसरे दिन करनी है। वन डे आई वाज सिटिंग, सो आई हैड अ कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई फेल्ट कि व्हाट शुड आई डू, कि मैं एग्ज़ाम को थोड़ी देर के लिए भूल गया, एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग वीडियो गेम। मैं वीडियो गेम खेलना शुरू हो गया। तो वीडियो गेम खेलने के बाद जब वीडियो गेम ख़त्म हुआ, आई रियलाइज द स्कोर व्हाट आई हैड, इट वाज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ माई लाइफ। मैंने कभी तक इतना स्कोर किया ही नहीं था। जब गेम खेलने में मशगूल हुआ, आई फॉरगॉट आई हैव एग्जाम, और मुझे खुशी हुई कि मैंने इतना ज़्यादा स्कोर कर लिया। तो जैसे ही ये गेम ख़त्म हुआ, 2 मिनट के बाद वो सारी की सारी खुशी पानी में चली गई। मुझे रियलाइज़ किया कि बाबा टुमारो आई हैव एग्जाम। And he said that the khushi, that the achievement what I had, it was artificial. It cannot change the reality. The reality is still there. अब सवाल आपसे करता हूँ मैं, इस दुनिया के अंदर मैंने माल बना लिया, मैंने दौलत बना ली, मैंने महल बना लिया, मैं खुश हूँ कि मैंने इतना कमा लिया, but the reality is still there, your आखिरा. It cannot change the reality. ना समझिएगा कि आपने जो हासिल कर लिया है उससे आपकी आखिरत चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज होगी। ये फूल बना रहे हैं आप खुद अपने को कि मुझे जो है उस आखिरत के लिए मेहनत करनी है। एक सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजम। यानी मेरे पास डेप्थ होनी चाहिए। नंबर 1 मैंने कहा सीरियसनेस होनी चाहिए। आपके पास हर एक चीज़ का प्लान है, दीन के लिए प्लान होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दीन के लिए प्लान बनाइए। नंबर 2 डेप्थ होनी चाहिए आपके पास, दीन के अंदर, दुनिया के अंदर आपके पास डेप्थ होनी चाहिए। बगैर डेप्थ के आप काम नहीं करते हैं। मसलन मैं आपसे कहूँ, अगर मेरी साइकिल ख़राब हो जाए और आपके पास लेकर आऊँ बाइसिकल, मैं आपसे कहूँ कि ज़रा इसको बना दें, अगर मुझे नहीं भी आता होगा, एक ना एक जो है कि ना मैं मार के मैं कुछ ना कुछ ट्राई करूँगा, मैं आई विल ट्राई। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं लेकर आ जाऊँ आपके सामने, क्रूज शिप लेकर आ जाऊँ, आपको कहूँ कि प्लीज़ कैन यू प्लीज़ ड्राइव दिस क्रूज शिप, 8000 पीपल आर इनसाइड, एंड इफ़ यू डू नॉट नो विल यू टेक द चांस? यू से सॉरी, ये दरअसल जो है मैं ये चांस नहीं ले सकता, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। आपको स्टडीज़ के अंदर कह लेता हूँ मैं आपको, हमारे जो बच्चे जो स्कूल के अंदर जाते हैं, आफ्टर फॉर्म 4 हाउ मेनी आर द लीवर्स? फॉर्म 4 कितने करते हैं, उसके बाद फॉर्म 6 कितने करते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी कितने करते हैं, उसके बाद PhD कितने करते हैं? इफ आई आस्क इन आवर कम्युनिटी हाउ मेनी PhD यानी पोस्ट ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स आर देयर, मे बी ऑन फिंगर टिप्स यू विल से। होता क्या है, क्योंकि आपको एजुकेशन के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास कुर्बानी होनी चाहिए, आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ये ह्यूमन मेड जो है सिस्टम है। व्हाट अबाउट द सिस्टम मेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला? उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, कोई इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए है, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जिससे चाहे रिलीजन ले लूँगा, मैं जो चाहे सोच समझ के मैं कर लूँगा। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम इन डेप्थ काम नहीं करें, हम जाहिर पर हैं, अपरेंट के ऊपर हैं, ऊपर रहकर काम कर रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल पेश करता हूँ सीरत से और सुन्नत से, क्योंकि बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के अयाम चल रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ, जो हदीसें और आयतें हमारे सामने जो मौजूद है, जो मशहूर जो बचपन से हमें याद हैं, मसलन आयत अगर कहें लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, दैट इन द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर इज़ एन एग्जाम्पल, अ गुड एग्जाम्पल।
آپ کے لیے رول ماڈل ہیں. یہ مجھے سب کو یاد ہے. یا ماں کے پیروں تلے جنت، قدموں کے لیے جنت، مجھے یہ سب یاد ہیں، یہ حدیثیں یاد ہیں. یہ موٹی موٹی. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ رسول خدا میرے لیے اگزامپل ہیں، میں آپ سے کہوں کہ بتائیے سنت رسول خدا کی کچھ ایگزامپلس دیجئے. آپ کے ذہن میں 2-3 ایگزامپل سب سے پہلے کیا آئیں گی سنت رسول میں؟ پہلی چیز آئے گی داڑھی رکھنا، ایک مٹھ جو ہے داڑھی رکھنا اتنی، بولے یہ سنت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ماشاءاللہ برادران اہل سنت، جب سنت کی باری آتی ہے سب کے سب ظاہر پر ہے. یعنی لباس ایسا پہننا ہے، مسواک لگانی ہے، رائٹ ہینڈ سے پانی پینا ہے، یہ تمام چیزیں کرنی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو تمام چیزیں آپ نے کہی ہیں، رسول خدا، سوال رسول خدا جو رول ماڈل ہیں وہ کیا عورتوں کے لیے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کہیں گے یس ہی از اے رول ماڈل فار لیڈیز، فار دا اپوزٹ جینڈر ایز ویل. آپ نے جو سوال جو میں نے آپ سے جو کہا، یہ جو داڑھی رکھنے کی جو سنت ہے، سو ہاؤ دا لیڈیز ول فالو، وہ کیسے فالو کریں گے؟ یا اگر جو پانی کا آپ نے کہا، پانی جو ہے رائٹ ہینڈ سے پینا چاہیے ہے، دن کے اندر جو ہے کھڑے ہو کر رات کو بیٹھ کر پینا چاہیے، مستحب ہے. آپ بتائیے کتنا پانی پئیں گے پورے دن میں؟ مشہور یہی ہے کہ 2 لیٹر پانی پینا چاہیے، 2 لیٹر میں سے 8 گلاس نکلیں گے. So then it's a part-time job, it's not a lifetime job. There is something which is missing کہ جو میں نے اپیرنٹ سے میں لے رہا ہوں، میں ڈیپتھ میں نہیں گیا ہوں ابھی تک. یا اگر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی لائف کو لے لوں، میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی لائف کے اندر میں کہوں کہ سنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے what is the first thing will you take؟ آپ کہیں گے حجاب. آپ کہیں گے حجاب اگر آپ نے کہا تو حجاب مردوں کے لیے پھر کیسے آئے گا؟ For ladies there is hijab, but what about the gents? So there should be something کہ جو اتنی جنرلائزڈ ہو، جو پوری لائف کو اپنے اندر لے رہی ہو. ہمارے ساتھ پرابلم یہ، ہم ظاہر کے اندر پھنس گئے ہیں، ہم ظاہر کو لے کر اس میں خوش ہو رہے ہیں. ہم اپنے ماشاءاللہ، آپ اپنے یہاں دیکھ لیجیے، عربوں کو دیکھ لیجیے، ہر جگہ پر ملے گا الحمدللہ، سبحان اللہ، شکرا للہ، اور اسی کے ساتھ جو ہے چونا لگایا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے. کیا کیا؟ ظاہر کو لے لیا، باطن کو بھول گئے. اگر باطن کو بھول گئے دین برباد ہے. Now from the life of Hazrat Zahra سلام اللہ علیہ, what is the باطن؟ میں کیا لوں باطن کے اندر؟ پہلی چیز جو باطن کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے میں لے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دو خداوند متعال کے لیے. اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دیجئے. اے خدا تو کیا چاہتا ہے؟ آپ کے جو بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ کی زندگی میں ہوتی ہے، یور کنیکشنس آ دیا، یور ریلیشنس، آپ کے ریلیشنس ہوتے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ تمام ریلیشنس دیکھ لیجئے، سب کے سب قربان کر دیے خدا کی خاطر. اے خدا تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ مطلب والد ہو گئے یا اپنی اولادیں، سب کچھ قربان ہیں. اے خدا تو کیا چاہتا ہے؟ تو ایک شخص کہہ رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ پاسبل ہے کہ جو غزہ کے اندر، یو مسٹ ہیو ہرڈ دیٹ اے پرسن ہو lost his whole family, 15-20 members of his family, سب کے سب اس کے جو ہے شہید ہو گئے. تو وہ شخص کہتا ہے he was a non-Muslim, he says کہ مجھے نہیں معلوم یہ زندہ کیسے رہے گا، کیونکہ یہ زندہ ان کے لیے تھا، اب یہ کیسے زندہ رہے گا؟ It is right. لیکن اگر آپ کا کنیکشن خداوند متعال کے ساتھ ہے تو پھر آپ زندہ رہ سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد. جلدی جلدی باتوں کمپلیٹ کروں میں. پہلی چیز جو میں لائف سے لے سکتا ہوں حضرت زہرا سلام علیہ کے جو باطن ہیں، ظاہر کو صرف نہ لیجئے گا، باطن کے اندر کہ میں اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دوں خداوند متعال کے لیے. دوسری چیز، قربانی کے لیے تیار رہیے. قربانی جو رسپانسبلٹی آپ کے شولڈرز پر آئی ہے، وہ رسپانسبلٹی قربانی مانگتے ہیں. وہ کون سی قربانی ہے؟ There are a lot of واجبات on us, but the most important واجب which Allah subhanahu wa ta'ala has kept on our shoulders, اوجب الواجبات، وہ کیا ہے؟ اپنے امام کی نصرت کرنا. That is the یعنی lesson I can take from the seerah of Hazrat فاطمہ زہرا سلام اللہ. یعنی زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کنڈیشنل نہیں تھا کہ کسی کی سپورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، اکیلی ہوں گی یا کوئی مدد کے لیے آئے گا. She gave her life, اسٹینڈ کیا وقت کے امام کے لیے. میرا کیا حال ہے؟ میں نے اپنے امام کے لیے کیا کیا؟
یہ ایک اور چیز جو مجھے سوال کرنا چاہیے. تھرڈ اور آخری چیز میں خطبہ پہلے تمام کر رہا ہوں. ایک اور چیز جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے باطن لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے. انسان آزاد ہو. آزادی یہ خود ایک مسکنسیپشن ہو چکا ہے. یہ آزاد کس کو کہتے ہیں؟ بولتے ہیں ہم آزاد تو ہیں مولانا, ہم نے تو اتنے 40-50 سال پہلے آزادی حاصل کی ہے. آزادی الگ ہے, آزاد ہونا الگ ہے. فریڈم الگ ہے, فری ہونا الگ ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی ممکن ہے یہاں سے غلام ہوں میں. ایک چیز یہاں پر رہ کے بات کروں اور میں خطبے کو تمام کروں میں, وہ یہ ہے ہمارے پاس یہ دنیا دارالغرور ہے, دھوکے کی جگہ ہے. دھوکہ کبھی کبھار جو ڈیسیو ہوتے ہیں ہم, کبھی کبھار مسکنسیپشن سے ہمارے پاس, وی ڈونٹ نو دا میننگ آف دیٹ تھنگ. ایکچولی ہمیں میننگ ہی نہیں معلوم ہے. مثلاً میں آپ سے سوال کروں, آپ سے کہوں ایجوکیشن کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے ایجوکیشن کا؟ اور میں آپ سے کہوں ایجوکیشن کو ذرا ترجمہ کریں, ٹرانسلیٹ دس ان عربک. اوکے, کیا بنے گا ایجوکیشن کا ترجمہ؟ تعلیم. اینڈ دس از دا سیم ورڈ وچ از یوز ان دا ہولی قرآن. تعلیم اینڈ تعلم و معلم سب کچھ آیا ہے. اور یہ وہی تعلیم ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ مرد اور عورت کے اوپر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. یا پہلے اسکولوں کی دیوار پر آن دا والس وہاں لگایا جاتا تھا. سوال یہ ہے, اس کو دیکھنے کے بعد یہ جو تعلیم جو اسکول کے اوپر جو آپ نے لگایا ہے, علم حاصل کرنا مرد و عورت پر فرض ہے, سوال یہ کروں گا یہ وہی تعلیم ہے جو قرآن نے واجب کی ہے, جو اسکول سکھا رہا ہے؟ جو ایجوکیشن جو دی جا رہی ہے میرے بچوں کو اسکول کے اندر, دیر از اے ڈفرنس بٹوین دیز ٹو. یا اگر میں کہوں سکسیس کے بارے میں کہوں, آپ بتائیے سکسیس کی کیا ڈیفینیشن کریں گے؟ آئی ول گیو یو 2 ایگزامپلس, یا آپ خود ڈیسائیڈ کیجیے گا. ایک شخص ہے جس کے پاس جاب بہت اچھی ہے, اس کے پاس ڈگری بھی ہے, اس کے پاس فیملی بھی اچھی ہے, گھر بھی اس کا اپنا خود کا موجود ہے. دس از ون پرسن. اینڈ دیر از another پرسن کہ جس کے پاس شاید وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں کر پایا, جس کے پاس جاب بھی اچھی نہیں ہے, فیملی بھی اتنی بڑی نہیں ہے, گھر بھی کرائے کا ہے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, دونوں کے اندر کامیاب کون ہے؟ ہو از اے سکسیسفل پرسن؟ آپ کہیں گے پہلا والا نا. آف کورس پہلا والا ہے, کیونکہ دوسرے والے کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے سلمان فارسی ہے یہ تو سلمان فارسی ہے. دیز آر سم تھنگس دیٹ وی ہیو ٹو ریئلائز. ہمارے پاس سکسیس کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو چکی ہے. کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کامیابی وہ ہے جس نے پیسہ کما لیا وہ کامیاب ہے. اسی وجہ سے بیکاز آف دس رانگ کانسیپٹ, when I come to the masjid, I have 2 different lives. One is for the masjid and Imam Barga, and the other life is outside the masjid and Imam Barga. کیونکہ میں سمجھتا ہوں سکسیس اصل وہ ہے, لیکن پارٹلی مجھے یہاں پر آنا پڑے گا. آخری چیز میں خطبہ تمام کر رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہم جب بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں کے اندر آتے ہیں, آ کر یہ ہم بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے خداوند متعال میں ایکسیپٹ کرتا ہوں سکسیسفل یہی تھے. 1400 سال کے بعد میں کہہ رہا ہوں سکسیسفل یہی تھے. اگر یہ سکسیسفل نہ ہوتے تو میں ان کی مجلسوں میں کبھی نہیں جاتا, ان کی خوشحالی میں کبھی نہیں جاتا. اب یہ ہوم ورک آپ کے لیے, آپ ذرا اپنے آپ کو کمپیئر کریں. ان کا جو پیرامیٹر تھا سکسیس کا اور آپ کو جو پیرامیٹر ہے سکسیس کا, وہ کتنا میچ کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم 2 ڈفرینٹ ڈائریکشنز کے اندر جا رہے ہیں. وہ خدا پرست تھے, میں مادہ پرست ہوں. وہ خدا کے پیچھے دوڑ رہے تھے, میں اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہوں. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. دوسرے خطبے کے اندر پھر سے میں اپنے نفس اور آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. سورہ طٰہٰ کے اندر خداوند متعال نے ڈسکس کیا ہے کہ فرام دا ورس 78 if you see 77,
ہی ہیز ڈسکس کہ کس طریقے سے موسیٰ اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیتے ہیں. اینڈ فرعون ان کو فالو کرتا ہے. کچھ آیتیں پڑھتا ہوں, کچھ ڈسکشن کرنی ہے. فار ایگزامپل ان ورس نمبر 78 اللہ سبحانہ وتعالیٰ says فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ. So Fir'aun pursued them with his soldiers فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. تو سمندر جو اوشین جو تھا اس نے اس کو اپنے اندر چھپا لیا جیسے چھپانا تھا, یعنی اس کو غرق کر دیا. اس کے بعد کہتے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. فرعون نے اپنی قوم کو اسٹرے کر دیا اور ہدایت نہیں, سب کو مروا دیا. آج کا فرعون بھی یہی کام کر رہا ہے. وہ دوسروں کے لیے صرف مشکل نہیں ہے, اپنی قوم والوں کے لیے بھی مشکل ہے, ان کو بھی مروا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں غزہ کے اندر جو حال ہے, جو فرعون ہے, کہ وہ اپنے لیے بھی مشکل ہے. پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم, کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے دشمن سے تم کو نجات دے دی. وواعدناکم جانب طور الایمن, اور ہم نے جانب طور الایمن جو کوہ طور اس کے رائٹ سائڈ کے اوپر ہم نے تم کو وعدہ دیا تھا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. This is the thing which I would like to discuss, کہ ہم نے تم کو من اور سلوہ دیا. من اور سلوہ آپ کے روایات کے اندر موجود ہے کہ من جو تھے گرینز تھی, سلوہ جو تھی برڈز تھے. ہوتا کیا تھا ان سورہ بقرہ اٹ ہیز بین ڈسکس کہ جب یہ صحرا کے اندر ڈیزرٹ کے اندر موجود تھے بنی اسرائیل, خداوند متعال نے ان کے سر کے اوپر کلاؤڈ رکھا تھا, ڈیوائن شیڈ تھا کہ جو انہیں اسکارچنگ بیم سے بچاتا تھا, سن کی اسکارچنگ بیم سے, اور ان کے لیے پانی برساتا تھا. یہ تمام چیزیں دی تھیں. اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے, من و سلوہ موجود ہے. اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے کلوا من الطیبات ما رزقناکم, جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے وہ کھاؤ. سوال کیا کھائیں گے جی؟ کتنی چیزیں دی ہیں خدا نے؟ من اور سلوہ. مارننگ کے اندر کیا کھایا؟ من اینڈ سلوہ. آفٹرنون میں کیا کھائیں گے؟ سلوہ اینڈ من. نائٹ کو کیا کھائیں گے؟ من و سلوہ, سلوہ اینڈ من. تو آپ یہ کہیں گے بھیا اگر آپ کو بھی اگر کوئی چیز بہت زیادہ پسند ہو اور میں صبح شام وہی کھلاتا رہوں, کوکو چپس ہی کھلاتا رہوں آپ کو میں, تو آپ کہیں گے مولانا آئی ایم ٹائرڈ آف اٹ. یا آپ نے افطار کی ہو اور افطار کے اندر آپ کی بیگم آپ کو کل کا کھانا دے دیں, تو ماشاء اللہ مولانا کا تو روزہ وہیں باطل ہو جائے گا. وہ کہے گا کل کا کھانا تم نے مجھے دیا ہے, آئی ایم ٹائرڈ آف اٹ. اب یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت پر لے کر جاتا ہوں میں, کچھ کنیکشن جو بتانا چاہتا ہوں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, ہم یہ ایک کھانا جو دے رہے ہو ہم اس کے اوپر جو ہے صبر نہیں کر سکتے. من و سلوہ, من و سلوہ, من و سلوہ, کوکو کوکو کوکو, ویئر از دا چپس, چپس کہاں پر ہے, اس کے اوپر چٹنی کدھر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اس کے اوپر صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, اپنے رب سے دعا کرو. یخرج لنا مما تنبت الارض, زمین سے کچھ چیزوں کو نکالے. کیا ہے؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اب دیکھیں مانگ کیا رہے ہیں, مانگ رہے ہیں کہ گرین ہربز نکال کے دو. وی نیڈ کیوکمبرس, وی نیڈ گارلک, وی نیڈ لینٹلس, وی نیڈ انینس. یہ ہمیں چاہیے. اب خدا نے کیا کہا؟ خدا نے قال اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر, بولا جو تم کو ہم نے خیر عطا کیا ہے اس کو تم ریپلیس کرنا چاہتے ہو چھوٹی چیزوں سے. اچھا یہاں پر ایک ڈسکشن ہے کہ بھائی خیر کی چیز کیا تھی؟ اور ہیومن فطرت ہے, انسان کی فطرت ہے کہ بھائی ایک کھانا دیں تو وہ تھک جائے گا, یہ فطرت کے اندر اس کے موجود ہے. کیوں خداوند متعال ریپریمنڈ کر رہا ہے؟ ریپریمنڈ کرنا میں سمجھاتا ہوں ایک مثال سے. مثلا اگر کوئی شخص پریزن کے اندر موجود ہو اور پریزن کے اندر اس کو دال چاول ملتے ہوں, اور پریزن کے اندر 10 سال جو اس کو صحیح روزانہ وہاں کی مار بھی لگتی تھی, اس کو جو ہے سختی ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. ان پریزن ہی واز فیسنگ ڈیفیکلٹیز. وین ہی کمس آؤٹ اور بیوی کے سامنے کہتا ہے میں جو ہے پریزن کے دال چاول مس کر رہا ہوں. سو واٹ ول بی دی ریپلائی آف دا وائف؟ اوکے گو ٹو دا پریزن دین, گو ٹو دا پریزن, واپس سے وہاں پر جاؤ. تمہیں دال چاول مس نہیں کر رہے ہو, تم دراصل پریزن کو مس کر رہے ہو. ناؤ دیز پیپل بنی اسرائیل دے کیم فرام ایجپٹ. ایجپٹ کے اندر ان کو کیوکمبر بھی مل رہے تھے, لینٹلز بھی مل رہے تھے, سب کچھ مل رہے تھے, ود ون کنڈیشن, دیٹ واز سلیوری. سلیو تھے وہ. خدا کہہ رہا ہے کہ تم دراصل یہ کیوکمبرز کو مس نہیں کر رہے ہو, یو آر مسنگ سلیوری. خدا نے تم کو خیر عطا کیا ہے, خدا نے تم کو فریڈم عطا کی ہے, لیکن فریڈم جو ہے بغیر کسی کنڈیشنز کے نہیں آئے گی, کچھ نہ کچھ سختیوں کے ساتھ
ضرور آئے گی، ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز کے ساتھ آئے گی. تم ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز کو تم جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، فار گرانٹیڈ لینا چاہتے ہو. اب یہاں پر خدا کی سنت جو ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. اف یو نیڈ فریڈم یو ہیو ٹو سیکریفائس. آپ کو سیکریفائس کرنا ہوگا. غزہ والوں نے ثابت کر کے دیا کہ ہمیں نہ گھر چاہیے نہ بچے چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں فریڈم چاہیے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. اور آیت الخمینی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا کہ جو قوم مرنا سیکھ لیتی ہے اس کو کوئی نہیں مار سکتا. اب زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے کسی کو؟ آپ دھمکی دے سکتے ہیں میں تمہیں قتل کر دوں گا میں. آپ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ہم تو قتل ہونے کے لیے تیار ہیں. خداوند متعال پھر ان کی مدد کرتا ہے. سیکریفائس کیا انہوں نے. آج مسلم امہ کے ساتھ پرابلم یہی ہے. خدا نے کیا کہا؟ آزادی ملے گی، رزق و روزی کے اندر تھوڑی سی کمی ہوگی. ہماری مسلم امہ جو ہے اس کے لیے راضی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سٹینڈ کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، انہیں ڈر ہے ان پہ سینکشنز آ کے لگیں گی، ان کا رزق و روٹی بند ہو جائے گا. تو خدا بھی ایسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے، اس کو غلام رہنے دیا جائے گا. دیر از ون کنٹری ایکچولی، اسلامی جمہوریہ کے، جس نے سٹینڈ کیا ہے، کہا کہ تم ہمیں ہمارے رزق کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہو، تم سینکشنز لگانا چاہتے ہو، ہمیں یہ برداشت ہے، لیکن ہم آزادی چاہتے ہیں. سوال، غزہ والوں نے تو اپنی آزادی کو ثابت کر دیا، وہ سیکریفائس کر رہے ہیں. واٹ اباؤٹ مائی سیلف؟ میں نے اپنے رزق و روزی کے اوپر کتنا کمپرومائز کیا کہ کیا میں اب تک جو ہے 15,000 شہید ہونے کے باوجود بھی میرے پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. میں اپنے رزق و روزی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ رہا. میں اسٹل کچھ فزی ڈرنکس جو ہیں میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. میں کچھ برانڈس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اصل میں پرابلم یہ کہ میرے اندر غلام ہونے کی ذہنیت موجود ہے. جب تک میں غلام رہوں گا ان چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹس میری رہیں گی. کم سے کم میں یہ تو کر سکتا ہوں، اے خداوند میں یہ ثابت کر رہا ہوں میں بھی اپنے رزق و روزی میں کمی کر رہا ہوں، میں ریپلیسمنٹس لے کر آ رہا ہوں، تاکہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ میں غزہ والوں کے ساتھ اسٹینڈ کر رہا ہوں، میں بھی آزادی چاہتا ہوں. آخری چیز، میں بس وقت نہیں رہا، میں بات کرتا، وقت تمام ہو چکا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.